السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے اور آپ کے بالکل روبرو اور بہت تیزی سے آنے والا ماہ، جس میں ہم اور آپ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، وہ ایام اور وہ مواقع آنے والے ہیں۔ لہٰذا کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو ہمیں قربانی سے پہلے کرنے کی ہیں اور ضروری بھی ہیں، اسی وجہ سے میں حاضر آیا تاکہ آپ تک وہ باتیں پہنچاؤں کہ جو قربانی سے پہلے ضروری ہیں اور ان پر عمل کرنے سے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ مشہور ہے کہ جب چاند دکھ جاتا ہے ذوالحج کا، تو اس کے بعد قربانی کرنے والا اپنے بال، اپنے ناخن یا بالوں کی سیٹنگ کروانا یا ان کو کٹوانا، کس طرح کا یہ مسئلہ ہے اور کس طرح یہ کی جائے، تو اس کا سنیں کہ دیکھیے، تاریخ جیسے ہی ذوالحج کا چاند نظر آئے تو اس سے پہلے جو مالک نصاب ہے اور جو قربانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے آیا یہ ہے کہ وہ نہ اپنے بال کٹوائے چاند دکھنے کے بعد، نہ ناخن ترشوائے، بلکہ قربانی کرنے کے بعد ہی اپنے بال بھی کٹوائے اور اپنے ناخن کٹوائے، تاکہ اللہ رب العزت اس عمل پر اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جو قربانی کر رہا ہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چاند دکھنے کے بعد بال کٹوائے، بلکہ پہلے ہی کٹوا لینا چاہیے۔ اور باقی جو اور افراد ہیں گھر میں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چاند دکھنے کے بعد نہ کٹوائیں، بلکہ وہ کٹوا سکتے ہیں، ناخن ترشوا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے جانور خریدنے میں، ہم جانور کیسا خریدیں اور جانور کی کیا مدت ہونی چاہیے اور کیا اس کی عمر ہونی چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ بکرا یا دمبا جو ہوتا ہے اس کی 1 سال عمر کم سے کم ہونی چاہیے، اور بڑے جانور کی جیسے بیل، گائے، بھینس، کٹرا وغیرہ، یہ جو اس قسم کے جانور ہیں، ان کی کم سے کم 2 سال عمر ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اونٹ جو ہوتا ہے تو اس کی عمر کم سے کم 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اب یہ ہوں کیسے، تو دیکھیے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا عیب کہ جو لوگوں میں اس کو عیب دار سمجھا جائے، اور اچھی رنگت والا اور اچھا موٹا فربا ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں کا رجحان اس کی طرف بڑھ جائے اور اس کی طرف جو ہے دل جوئی ہو جائے اور محبت دل میں بیٹھ جائے۔ دیکھیے، قربانی کا مسئلہ یہی ہے، ہم جانور کو اگر گھر کا ہے تو اور زیادہ بہتر ہے، کیوں، اس سے ہماری اور محبت ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم قربانی کے جانور کو اگر خرید بھی رہے ہیں تو چند دن پہلے خرید لیں، اس کو کھلائی کریں، اس کو نہلائی کریں، اس کو ٹہلائیں، تاکہ اس کی محبت آپ کے دل میں ہو جائے، پھر آپ اپنی محبت کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیں، اور اس کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے پیش کرنے کے بعد آپ کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس لیے اس کی اچھی طرح سے ٹہل کریں اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے مطلب موٹا فروا کریں اور اچھی کھلائی کریں، تاکہ جو ہے آپ اس کو جو ہے اچھی طرح سے پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی کریں۔ تو دیکھیے، قربانیاں آج ہوتی بھی ہیں، تو ہم جو ہے کھلے عام نہ کریں، بلکہ آڑ سے کریں، اور جانور وہاں موجود نہ ہوں ان سے ہٹا کر کریں،
اس لیے کہ اگر اور جانور ہوں گے تو ان کے دل میں یا ان کو دیکھ کر یہ بات اچھی نہیں بیٹھے گی۔ الگ کریں قربانی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے قربانی کرنے کے بعد مسئلہ پھر گوشت کا بھی آتا ہے، اس کے بعد جو ہے کیا کرنا ہے اس کا بھی آتا ہے۔ تو آپ کو جو ہے قربانی کرنے کے بعد جتنا بھی آپ کے پاس گوشت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ اگر صدقہ کرنا چاہتے ہیں صدقہ کریں، بانٹنا چاہتے ہیں بانٹ لیں۔ قربانی جو ہے کا مطلب یہی ہے کہ ہم ایک مسئلہ یوں بھی آتا ہے کہ جانور لیتے ہوئے ہم یہ نیت نہ کریں کبھی بھی کہ ہمیں اس کا گوشت بھی کھانا ہے، یعنی گوشت کی نیت سے اگر ہم نے قربانی کی تو پھر ہماری قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ٹارگیٹ اور دار و مدار نیت پر رہتا ہے۔ تو ہم جتنے حضرات بھی حصہ کر رہے ہیں تو ان میں سے کسی کی بھی جو ہے نیت گوشت کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہر ایک کی نیت رضا الہی ہونی چاہیے تاکہ اللہ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، 7 حصے اگر ہو رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی غیر مقلد، دیوبندی، کوئی شیعہ یا اہل سنت والجماعت سے الگ فرقے کا تعلق رکھنے والا اگر اس میں آپ کا جو ہے شاتی ہے اور شامل ہے تو سمجھ لیں کہ ساروں کی قربانیاں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے والی، اس لیے کہ ایک آپ نے غیر مذہب کو اور بد مذہب کو آپ نے اس میں شریک کر لیا ہے، اسی وجہ سے آپ جو ہے قربانی ادا نہیں کر پائے۔ اسی لیے حصہ کرتے ہوئے جو 7 حصے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص آپ کے ہی مذہب کا یعنی اہل سنت والجماعت کا ماننے والا ہو۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 7 حصے جس جانور میں ہوتے ہیں تو 6 حصے تو لوگ اپنے اپنے ڈالتے ہیں اور ایک حصہ حضور سرور کائنات کے نام سے ڈالتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے نام سے حصہ کر کے قربانی کرتے تھے، اسی طرح آپ ایک حصہ اپنی امت کی جانب سے کیا کرتے تھے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے ایک اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ایک قربانی اپنی جانب سے کریں اور ایک اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی پیش کریں۔ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات پر خاص خیال رکھنا ہے۔ قربانی کے طریقے الگ ہیں، دعا بھی ہے اس کی، جیسے کہ آیات مبینات ہے انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، اور بھی آیت ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، یہ چند آیاتیں ہیں، ان کو پڑھنا بھی مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں، اور ثواب کا جو ہے یہ بھی ایک عوض اور ایک یہ ذریعہ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مین دعا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اس کو ذبح کر دیں گے ہم۔ ذبح کرنے کے بعد جو بعد کی دعا ہے ذبح کرنے کے بعد اس کو پڑھا جائے گا، جیسے کہ اللہم تقبل منی، اگر اپنی جانب سے ہے تو ہم کہیں گے اللہم تقبل منی کما تقبلتا من خلیلک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر ہم کسی اور کی جانب سے کر رہے ہیں یعنی ہم صرف ذبح کر رہے ہیں، حصہ کسی اور کا ہے، تو پھر ہم وہاں کہیں گے اللہم تقبل منی وہاں نہیں کہیں بلکہ من کہہ کر فلاں کا نام لیں گے، جیسے اللہم تقبل من فرقان یا جو ہے عبد الرحمن یا جو بھی حضرات کے نام ہیں وہ نام لیں گے، پھر کہیں گے کما تقبلتا من خلیلک و حبیبک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ دعا ہے قربانی کرنے کے بعد، اور اس کے بعد یہ دعا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضراتوں کی یا میری جو ہے قربانی اس طرح قبول فرما جس طرح تو نے اپنے خلیل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو قربانی سے پہلے ضروری تھیں، اور اس کے 3 ہی ایام ہیں، ان 3 ایاموں میں ہمیں قربانی کو جو ہے ادا کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اور سنت ابراہیمیوں کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تاکہ ہماری اس قربانی کا اللہ رب العزت قیامت والے دن ہمیں جو ہے اجر عظیم عطا فرمائے۔ بڑی فضیلتیں ہیں قربانی کی، صرف ایک فضیلت بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مان لیجئے جو جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو قربانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جانور کے بالوں کے برابر یعنی ہر ایک بال پر اللہ جو ہے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا حساب لگائیں، جتنے بال ہوں گے اللہ رب العزت جو ہے آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے
قربانیاں زیادہ پیش کریں. جو صاحب نصاب ہیں اگر چند ہیں تو چند کریں، اور اگر جو ہے ایک ہی مالک نصاب ہیں تو وہ ایک مالک نصاب قربانی ادا کریں، ضروری ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.